السلام علیکم. کیا آپ جانتے ہیں یورپ کا وہ کون سا ملک ہے جو صرف 5 سال کی رہائش پر نیشنلٹی دے دیتا ہے؟ کیا واقعی ایک ایسا یورپی ملک بھی ہے جہاں پاکستانیوں کے لیے ویزا تقریباً مفت سمجھا جاتا ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں دنیا کی سب سے پرانی بک شاپ صدیوں سے آج بھی کھلی ہے؟ وہ ملک جس نے کرسٹیانو رونالڈو کو دنیا کا سپر سٹار بنایا؟ کیا آپ نے سنا ہے وہ ملک جو دنیا کا 50% کارک پیدا کرتا ہے؟ وہ کون سا یورپی ملک ہے جس کا تاریخی پل اور ٹاور آج بھی عالمی عجوبے مانے جاتے ہیں؟ دوستو چلتے ہیں پرتگال کی سیر پر. پرتگال جنوبی یورپ کا ایک تاریخی ملک ہے جو بحر اوقیانوس کے کنارے پر واقع ہے. پرتگال شینجن زون کا حصہ اور یورپی یونین کا مکمل رکن ملک ہے. پرتگال کا کل رقبہ 92,212 مربع کلومیٹر ہے جو رقبے کے لحاظ سے دنیا میں 110ویں نمبر پر آتا ہے. پرتگال کی کل آبادی تقریباً 10.3 ملین افراد پر مشتمل ہے اور یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 90 نمبر پر آتا ہے. یہاں خواتین مردوں سے زیادہ ہیں، یعنی خواتین 53% اور مردوں کی تعداد 47% ہے. پرتگال کا قومی جانور آئیبیرین وولف سمجھا جاتا ہے. یہ جانور شمالی پرتگال کے پہاڑی علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے. پرتگال کا قومی پھول لیونڈر ہے جو سکون، قدرتی حسن اور ثقافتی شناخت کی علامت سمجھا جاتا ہے. یہ پھول پرتگالی دیہات، پہاڑی علاقوں اور روایتی خوشبوؤں میں بھی نمایاں حیثیت رکھتا ہے. ماریا فرنینڈا پرتگال کی امیر ترین خاتون مانی جاتی ہیں. ان کی مجموعی دولت کا تخمینہ تقریباً 5.1 ارب امریکی ڈالر لگایا جاتا ہے. یہ دولت زیادہ تر کاروبار اور سرمایہ کاری سے حاصل کی گئی ہے. واسکو دا گاما پل یورپ کا طویل ترین پل مانا جاتا ہے. یہ پل تقریباً 17.2 کلومیٹر لمبا ہے اور دریائے ٹیگس پر تعمیر ہوا. پل لزبن شہر کی جدید انجینئرنگ شناخت بھی سمجھا جاتا ہے. پرتگال میں مرد تقریباً 29 سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں، لیکن خواتین کی شادی کی بات کریں تو یہ تقریباً 27 سال میں ہی کر لیتی ہیں. یہ رجحان یورپ کے جدید معاشرتی معیار کی بھی عکاسی کرتا ہے. دنیا کی تقریباً 50% کارک پرتگال میں پیدا ہوتی ہے. یہ کارک زیادہ تر شراب کی بوتلوں کے ڈھکن بنانے میں بھی استعمال ہوتی ہے. کارک انڈسٹری پرتگال کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے. یہ ہے نیشنل ٹائل میوزیم جو پرتگال کی روایتی اوزولیزو ٹائلز کے لیے مشہور ہے. یہ میوزیم لزبن میں واقع ہے اور صدیوں پرانی فنکاری دکھاتا ہے. پرتگالی ثقافت میں ٹائل آرٹ کو خاص مقام بھی حاصل ہے. سن 2010 میں پرتگال نے دنیا کا سب سے بڑا آملیٹ بنانے کا ریکارڈ بھی قائم کیا. یہ آملیٹ تقریباً 66 ٹن وزنی تھا اور ہزاروں انڈے استعمال ہوئے. یہ ریکارڈ گنیز ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل ہے. یہ ہے دریائے ٹیکسز جو پرتگال کا سب سے بڑا اور اہم دریا ہے. یہ دریا اسپین سے شروع ہو کر لزبن کے ذریعے بحر اوقیانوس میں سے گزرتا ہے. لزبن کی تجارت اور تاریخ میں اس دریا کا بڑا کردار ہے. پرتگال یورپ میں سونے کے نمایاں ذخائر رکھنے والا ملک ہے. یہ دنیا کے ثابت شدہ لیتھیم ذخائر میں بھی 8ویں نمبر پر آتا ہے. لیتھیم الیکٹرک بیٹری انڈسٹری کے لیے بھی انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے. پرتگال کا قومی دن ہر سال 10 جون کو منایا جاتا ہے. یہ دن قومی شاعر لوئس دی کاموئس کی یاد میں منایا جاتا ہے. ملک بھر میں سرکاری تعطیل اور تقریبات بھی منعقد ہوتی ہیں. دنیا فٹ بال کے سپر ڈپر سٹار کرسٹیانو رونالڈو 5 فروری 1985 کو پرتگال میں پیدا ہوئے. انہوں نے فٹ بال کی تاریخ میں تقریباً 1000 گول اسکور کیے ہیں جو فٹ بال کی دنیا میں ایک بڑا ریکارڈ ہے. رونالڈو کو دنیا کے عظیم ترین فٹ بالرز میں بھی شمار کیا جاتا ہے. کرسٹیانو رونالڈو کی مجموعی دولت تقریباً 500 ملین ڈالر ہے. یہ دولت کھیل، برانڈز اور اشتہارات سے حاصل ہوئی. پرتگال یورپ کا وہ ملک ہے جو 5 سالہ رہائش پر نیشنلٹی دے دیتا ہے. قانونی رہائش مکمل ہونے پر نیشنلٹی کے لیے درخواست بھی دی جاتی ہے. یہ پالیسی عالمی سطح پر بہت پرکشش سمجھی جاتی ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو یہ بھی ہے پرتگال ہم جنس شادی کو قانونی حیثیت دینے والے ابتدائی ممالک میں شامل ہے. یہ قانون 2010 میں نافذ کیا گیا اور مکمل قانونی حقوق دیے گئے جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے ایک بڑی نشانی ہے. 30 جون 1911 کو پرتگال برصغیر میں وہ پہلا ملک تھا جس نے آلو، ٹماٹر اور مرچ متعارف کروائیں.
یہ فصلیں بعد میں جنوبی ایشیا کی غذائی ثقافت کا بھی بنیادی حصہ بن گئیں۔ اس اقدام نے خطے کی زراعت پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ یہ ہے برٹرینڈ بک شاپ، دنیا کی قدیم ترین فال کتابوں کی دکان۔ یہ کتابوں کی دکان 1732 میں لسبن شہر میں قائم کی گئی۔ آج بھی یہ دکان ہزاروں نایاب اور جدید کتابوں پر مشتمل ہے۔ پرتگال 1761 میں انسانوں کو غلام بنانے پر پابندی لگانے والا پہلا ملک تھا۔ اس قانون کے تحت غلاموں کی خرید و فروخت کو مکمل طور پر غیر قانونی قرار دیا گیا۔ یہ اقدام یورپ میں انسانی حقوق کی تحریک کا ایک اہم موڑ بھی سمجھا جاتا ہے۔ پرتگال میں لڑکیوں کا سب سے عام نام ماریا مانا جاتا ہے، جبکہ لڑکوں کے عام نام کی بات کریں تو جواؤ ہے۔ یہ ہے لسبن سٹی۔ لسبن پرتگال کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر مانا جاتا ہے۔ یہ شہر 7 پہاڑیوں پر تعمیر ہوا اور دریائے ٹیکسس کے کنارے پر واقع ہے۔ لسبن تاریخی عمارتوں، ٹراموں اور تعلیمی اداروں کے لیے بھی مشہور سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہے سیرا دا اسٹریلا، جو پرتگال کا بلند ترین پہاڑی علاقہ مانا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ سطح سمندر سے تقریباً 1993 میٹر بلند ہے۔ یہ علاقہ پہاڑی برف اور قدرتی مناظر کے لیے بھی مشہور ہے۔